ہمیں جنرل مشرف نے تب کہا, ہم نے پوچھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں جا رہے ہیں, ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں. کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشت گردی میں. القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے, پاکستان میں تو, اور طالبان تو خیر اس وقت دہشت گرد تو تھے ہی نہیں, ان کو فنڈامنٹلسٹ کیا دہشت گرد تو نہیں تھے, تو وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے. ہم نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب بیٹھے تھے اس کانفرنس میں. ادھر ہم نے جب پوچھا تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک زخمی بھالو کی طرح چاروں طرف اپنے پنجے مار رہا ہے اور ہمیں کہیں نہ کچھ نقصان پہنچا دے. لاجسٹیکل سپورٹ سے شروع ہوئے, اس کے بعد یہاں ایف بی آئی آئی, پھر یہاں سی آئی اے پہنچی, پھر یہاں ریمنڈ ڈیوسز پہنچے, بلیک واٹر پہنچی. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہوا, لوگوں کو پکڑایا گیا. امریکہ کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو پکڑایا. اس کے بعد وزیرستان فوج بھیجی گئی. میں یہاں کھڑا ہو کے کہا کہ یہ آپ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں, 80 سال انگریز پھنسا رہا ہے, سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرا ہے, سپر پاور تھا اپنے وقت کا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں لڑے ہیں, ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک پولیس کی چوکی نہیں ہے, کیوں ہم فوج بھیج رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب, ٹریجڈی یہ ہے, اور میں پھر سے آتا ہوں, یہ ڈیفائننگ مومنٹ کیوں ہے کہ کل 600 سے 1000 لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فورنرز آئے وہاں, 600 سے 1000. قبائلی علاقے میں 60 لاکھ پاکستانی بستے تھے, جو اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے, کشمیر میں خون دیا ہوا ہے, ان کی قبریں ہیں, جہاد کیا ہے انہوں نے. میں 65 کی جنگ جب ہوئی تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں, والد نے بھیجا پنڈی, تو وہاں میدان بھرا ہوا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو, لشکر جا کے پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے تھے. ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی. کس کے لیے فوج بھیجی؟ امریکن پریشر کے اندر فوج بھیجی. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت یہ پاکستان کی, یہ جتنا بڑا ایسٹ پاکستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر تھا, اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر کیا. بلوچستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر کیا, وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن علیحدہ وہ بات ہے. اب اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں کہ ہوا کیا, کہ وہاں جب ایک رد عمل آیا, اب وہ وہاں کوئی فوجیں تو نہیں کھڑی ہوئی تھی, جو بھی ملیٹنٹس تھے وہ کئی گاؤں وغیرہ میں تھے, وہاں بمباری کی, کولیٹرل خود کہہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج, اپنے لوگوں کو, عورتیں بچے مار رہے ہیں گاؤں میں, کولیٹرل ڈیمیج. یہ آج پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے بنے جو گلے کاٹنے شروع ہو گئے, یہ انسان حیوان کیسے بنے؟ یہ کیوں نہیں پاکستان کی تاریخ 48 سے لے کے اب تک کوئی وہاں گلے کٹ رہے تھے, سب سے پرامن علاقہ تھا. تو یہ جو گلے کٹنے شروع ہوئے, اور یہ جو لوگ کو کچھ ہوا تو صحیح, کوئی انڈرسٹینڈ کرے, وہ لوگ کوئی انسان تھے وہاں, وہ کیا ہوا جو کہ ہم نے ان کو بنا دیا جو یہ بن گئے ہیں. ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر فوج بھیجی. اور میں اسپیکر صاحب آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیچے, ہم نے اپنے آپ کو بیچا, ہم نے ڈالروں کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا. اور آج دیکھیں اس کا رد عمل کہ وہ جب سے وہ شروع ہوتا رہا, وہ بڑھتا گیا, ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی سے تیسری ایجنسی, 7 ایجنسیز کے اندر ہماری 1.5 لاکھ فوج کو ہم نے جا کے وہاں پھنسا دیا. کہ کس کو اس کی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستانیوں کو فائدہ ہوا یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوا؟ ہماری طرح کے لوگ کہتے گئے, جو اس کے خلاف بات کرتے تھے, ہمیں جی پرو طالبان ہے, یہ پرو دہشت گرد ہے, یہ ہارڈ لائنر ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور یہ لبرل تھے جو بمباری کے اجازت دے رہے تھے, گاؤں کے اوپر عورتیں بچے مر رہے ہیں, اس کو وہ لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے. تو جب ہم نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ہم نے جب مینڈیٹ دیا, اس کی پیچھے تاریخ تھی, 50,000 ہمارے لوگ مر چکے ہیں. میں کہتا ہوں تقریباً 50,000 لوگ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, وہ معذور ہو چکے ہیں. بم دھماکے کے اندر جو بچ جاتے ہیں, جو مر جاتے ہیں وہ تو گئے, جو بچ جاتے ہیں ان کا کئی دفعہ ذرا دیکھے جا کے, میں جو ہسپتالوں میں گیا ہوں, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, تو ان کا بھی کوئی 50,000 تقریباً ہمارے وہ معذور ہوئے. ہمارے 3-4 فوجی شہید ہوئے, 10,000 معذور ہوئے. اس ملک کو پچھلی گورنمنٹ نے فگرز دی کہ $100 ارب ہمارا اس جنگ میں اس ملک کا ضائع ہوا ہے. آپ سارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ہوٹل خالی پڑے ہیں, کوئی ٹورسٹ اس ملک میں نہیں آتا. پختونخوا کا حال دیکھ لے جا کے, 70% انڈسٹری بند پڑی ہے پختونخوا میں. سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر, وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں. بزنس کون سی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں؟ اور اغوا کر کے پیسے لینا. ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے, لوگوں کو پکڑتا ہے. یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, کدھر ہیں وہ؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے. ہم یہ قوم, یہ اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے, وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے
تو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ کی بات کرتے؟ بار بار ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے، اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے، اس کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا۔ میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے؟ ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ 20 ارب ڈالر میکسیمم آ چکا ہے۔ یہاں جو نقصان ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا 100 ارب ڈالر، مجھے نہیں پتا اس کے 100 ارب ڈالر کا ہے یا 80 ارب ڈالر ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں، آج مجھے 9 سال پہلے بتا دیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے، آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ 9 سال پہلے تھی یا آج ہے؟ آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی؟ تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے۔ ہم جب تک ایک قوم ہو کے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے، یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی، وہ آپ نے تباہ کی، اور ہم ایک قوم بن کے اس کے اوپر سٹینڈ لیں۔